الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدین و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے بعد میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم قربانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے ایسی قربانیاں دی گئی ہیں جو کہ دنیا میں دوبارہ کبھی ایسی قربانیاں نہیں دی جا سکیں گی۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے نبیوں پر اللہ کی طرف سے مدد اترتی رہی ہے، اس لیے اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ 4 مہینے اس میں ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ محرم اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی گنتی میں 12 مہینے ہیں۔ دور جہالت میں ان 4 مقدس مہینوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کفار لوگ بھی ان 4 مقدس مہینوں میں لڑائیاں جنگیں وغیرہ بند کر دیتے تھے، لیکن آج کل مسلمان کسی بھی مقدس مہینے کا احترام نہیں کرتے، وہ لڑائیاں جھگڑے کرنے میں مصروف رہتے ہیں، قتل و غارت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے۔ میں محرم کے مہینے کے بارے میں کچھ ایسے انسیڈنٹ بتاؤں گا الحرام کے مہینے میں واقعہ پذیر ہوئے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور یہ محرم کے ہی مہینے میں واقعہ ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو میدان عرفات میں ہی ملایا۔ دوسرا واقعہ جو ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر رکی، یہ بھی واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی پیش آیا۔ اس کے بعد ہے تیسرا جو واقعہ ہوا وہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حواریی تھے ان کو قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سے ایک راستہ نکال دیا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری اس سمندر کو بآسانی پار کر گئے، اور پھر وہ سمندر جب فرعون اس کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بند کر دیا، اور وہ سب سمندر میں ہی ڈوب گئے اور غرق ہو گئے۔ چوتھا واقعہ جو پیش آیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کا آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے زندہ ہی ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن رہے اور وہ صحیح سلامت زندہ رہے۔ پھر اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ ہی باہر نکال دیا، اور یہ بھی محرم کے مہینے میں ہی پیش آیا۔ اور اس کے بعد 5واں انسیڈنٹ جو پیش آیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد جو آخری سب سے اہم واقعہ ہوا اور اہل بیت، ان کے رشتہ دار، گھر والے اور ان کے ساتھیوں کی قربانی محرم الحرام کے ہی مہینے میں پیش آئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسوں کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا اور کربلا کے میدان میں۔
اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں سے گزرے تو آپ نے اس میدان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت رک کر آپ نے فتویٰ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ یہاں پر میرا بیٹا حسین اور ان اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو خوب توبہ استغفار کیا کرو۔ اسی دن ہی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 محرم کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس وقت آپ بھی 9 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال 10 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلے سال 10 محرم آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان 9 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ حضور پاک کی حدیث شریف کے مطابق 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں تاکہ یہ روزے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ محرم الحرام بہت فضیلت و برکت والا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، اور یہی 4 وہ مہینے ہیں جن مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ عاشوراء کے دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کے رسول نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ان دنوں پر مہینوں میں نافرمانی کی جائے تو اس کا بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ کہ عاشوراء کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور ہمیں اور سب مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔